Al-Haq Discovery presents Islamic information. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم ناظرین، ایک دیندار اور پاکیزہ فیملی کو تشکیل دینے کے لیے چوتھا اور آخری مرحلہ ہے اولاد کا نکاح، میرج آف سنس اینڈ ڈاٹرز. بلوغت کے بعد جوانی کی عمر آتی ہے اور اس عمر میں اکثر نوجوان بہک جاتے ہیں. اس لیے اپنے بچوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کہاں جاتے ہیں، کس کے ساتھ رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں. اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں ایسی کالج میں داخل نہ کرایا جائے جہاں پر لڑکا اور لڑکی دونوں کی ایک ساتھ تعلیم ہوتی ہو، کیونکہ یہ اسلام میں ناجائز ہے. جب نماز جیسی عبادت میں اگر جینٹس اور لیڈیز ایک ساتھ ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے. اب جب بارگاہ الہی میں لیڈیز اور جینٹس ایک ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے تو ایک ساتھ تعلیم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن. سورۃ النور آیت نمبر 31. اے نبی، مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے مگر جو کچھ ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینے پر دوپٹوں کو ڈالی رکھے. سورۃ النور آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. اور اس سے پہلے والی آیت میں مردوں کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ قل للمؤمنین یغضضن من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم. اے نبی، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. ان آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک اجنبی مرد اور عورت کا ایک دوسرے کو نہیں دیکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، بات کرنا یوں ہی یہ ناجائز اور حرام ہے. اور لڑکیوں کا پردہ کرنا یہ ضروری ہے، واجب ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ. سورۃ النساء آیت نمبر 25 کہ جن عورتوں سے نکاح کیا جا رہا ہے وہ چھپے یار بنانے والیاں نہ ہو. سورۃ النساء آیت نمبر 25 کے اس ٹکڑے سے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا رد ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہے. اس لیے اپنے بچوں کو بھی یہ ساری تعلیمات دے تاکہ وہ غلط راستے سے بچ سکے. اور اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ بالغ ہونے پر اپنے بچوں کا نکاح کرا دے. اور نکاح کراتے وقت اگر لڑکے والے ہیں تو یہ دیکھے کہ لڑکی پڑھی لکھی ہے یا نہیں، دیندار ہے یا نہیں. اور اگر لڑکے والے ہیں تو بھی دیکھیں کہ لڑکا پڑھا لکھا دیندار ہے کہ نہیں، کیا کام کرتا ہے. کیونکہ نکاح یہ فیملی کی بنیاد ہے، اور جب تک بنیاد مضبوط نہ ہو تو اس پر تعمیر ہونے والی عمارت بھی مضبوط نہیں ہو سکتی. لیکن ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کی اکثریت جو ہے مال اور جمال کو دیکھتی ہے اور دینداری کو یکدم فراموش کر دیتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ نے بنیاد ہی درست نہیں رکھی تو اس پر بننے والی عمارت کیسے درست ہوگی. اسی طرح ایک رسم جہیز کی ہے کہ لڑکے والے لڑکی والوں سے سامان جائز اور ایک بڑی رقم کا مطالبہ کرتے ہیں، جو کہ سراسر ناجائز ہے، کیونکہ یہ ایک طرح کا ظلم ہے. اپنے سے تحفے تائید دینا، گفٹ دینا یہ الگ بات ہے کہ لڑکی والے یا لڑکے والے خوشی سے اپنے بچوں کو گفٹ کے طور پر کوئی سامان دے دے، کوئی رقم دے دے تو یہ الگ بات ہے. لیکن مانگنا، مطالبہ کرنا یہ کسی بھی صورت جائز نہیں ہے. ایسے کرنے والے تو انٹرنیشنل بھکاری ہے. بھلا دوسروں کے پیسوں پر عیش کرنا یہ بھی کوئی مردانگی ہے؟ اگر مرد ہو تو اپنے پیسوں سے کماؤ اور کھاؤ اور عیش کرو، لڑکیوں والوں سے بھیک مانگنا چھوڑ دو. اسی جہیز کی بیماری نے نہ جانے کتنے گھروں کو اجاڑا ہے اور نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ارمانوں کا خون کیا ہے. اس لیے دو ٹوک کہتا ہوں کہ اگر تم واقعی اللہ رسول سے محبت کرنے والے ہو تو اپنی کمائی سے کھاؤ اور کھلاؤ، دوسروں سے بھیک نہ مانگو. سارے کلام مجید میں اور حدیث کی ساری کتابوں میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ لڑکے والے
لڑکی والوں سے سامان جہیز مانگے، ایک بڑی رقم کا مطالبہ کرے، لڑکی والے انہیں کھانا کھلائے، کہیں بھی یہ نہیں ہے۔ اس لیے ان بیہودہ رسموں سے باز آ جائیے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نکاح کرے۔ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بابرکت نکاح ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ اس حدیث کو امام احمد نے مسند احمد میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 24583۔ اسی طرح حضرت عمر بن ابی عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے ساتھ رات گزاری، پھر دوسرے دن ولیمہ کے لیے ایک دسترخوان بچھایا اور اس دسترخوان پر کھجور، پنیر، گھی سے بنایا ہوا حلوہ رکھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 5387۔ ان احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تقریب نکاح اور دعوت ولیمہ نہایت ہی سادگی کے ساتھ کیا جائے، فضول خرچی سے بچا جائے، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ کہ آپ کو شیطان کا بھائی بننا پسند ہے؟ فیصلہ خود ہی کر لیں۔ اور نکاح کے بعد سب سے بہتر یہ ہے کہ انہیں ایک الگ گھر میں رکھیں، اس سے محبت بنے رہے گی۔ جوائنٹ فیملی کا نظریہ یہ کوئی اسلامی نظریہ نہیں ہے، یہ غیروں سے لیا گیا ہے۔ جوائنٹ فیملی کے جہاں بہت سارے فوائد ہیں، اس کے نقصانات اس سے بھی زیادہ ہیں، اور اس کا سب سے پہلا اور بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو جو حجاب کا حکم دیا ہے، اس حجاب کے حکم پر عمل نہیں ہو پاتا ہے، بے پردگی کا ماحول ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 23 میں کہ تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، تمہاری ساس، تمہاری رضائی ماں، تمہاری رضائی بہن، تمہاری سوتیلی بیٹیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عورتیں حرام ہیں ان کا ذکر کر دیا ہے، اس میں کہیں بھی بھابھی اور چاچی کا ذکر نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھابھی کو دیور سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، اے لوگوں عورتوں کے پاس اکیلے جانے سے بچو۔ فقال رجل من الانصار، تو ایک انصاری صحابی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت الحموا، دیور کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا دیور بھابھی سے اکیلے بات کر سکتا ہے؟ کیا دیور بھابھی کے ساتھ اکیلے جا سکتا ہے؟ کیا دیور بھابھی کے ساتھ اکیلے رہ سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمو والموت، بلکہ دیور تو موت ہے، یعنی دیور بھابھی کے ساتھ اکیلے نہیں رہ سکتا، نہیں بات کر سکتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 5232۔ اور جوائنٹ فیملی کا دوسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس میں الگ الگ گھر سے آئی ہوئی لڑکیاں ہوتی ہیں، یعنی اس گھر کی بہویں ہوتی ہیں، ہر ایک کا مزاج، انداز، رہنے سہنے کا ڈھنگ الگ ہوتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے، لیکن جوائنٹ فیملی میں گھر کے سب سے بڑے کے مطابق زندگی گزارنی پڑتی ہے، جس سے ان کے مزاج میں چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر جب ان کے بچے جھگڑتے ہیں تو تھوڑی تھوڑی سی بات پر آپس میں نفرت، بغض، حسد پیدا ہوتا ہے۔ لیکن الگ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کو چھوڑ دیں، بلکہ ماں باپ کے گھر آتے رہیں، ان کی حالت دریافت کریں، انہیں کس چیز کی ضرورت ہے انہیں عطا کریں، کتنا پیسہ چاہیے دیکھ بھال کرتے رہیں۔ اور اس کا سب سے بہتر حل یہ ہے کہ بیٹے جو ہے ماں باپ کے لیے باری مقرر کر لیں کہ کچھ مہینے ماں باپ یہاں رہیں گے، کچھ مہینے اس بھائی کے گھر رہیں گے، کچھ مہینے اس بھائی کے گھر رہیں گے، تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ اس سے جو ہے ماں باپ کی خدمت بھی ہو جائے گی، اور جو جوائنٹ فیملی کے جو نقصانات ہیں اس سے آدمی بچا رہے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔